دنیا میں ملا ہے مرثیہ خانوں میں وہ جناب میر انیس کو ملا ہے جناب میر انیس کو ملا کیوں اس لیے کہ انہوں نے اردو کے اتنے سہل الفاظ استعمال کیے تو شہری تو بہت دور ہے
دیہاتی انسان بھی سمجھ لے. اب میں مثال دے رہا ہوں, جیسے پیغمبر کی حدیث ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ہم آپ ملاحظہ کریں, یہ پیغمبر کی حدیث ہے, ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. تو مرزا دبیر نے اسی پہ مصرع کہا کہ زیر قدم والدہ فردوس بری ہے. دیکھیں اس میں فارسی کے لفظ زیادہ ہے, زیر قدم والدہ فردوس بری ہے. تو میر علی صاحب نے اسی میں بھی ایک مصرع کہا کہ سنتا ہوں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے. سنتا ہوں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے. تو دنیا میں چاہے جتنی زیادتی زبان ہو, پاؤں سے ہٹ کے تو کوئی نہیں کہتا ہوگا. ملاحظہ کریں, کئی شہر میں اسی کو پیر کہا جاتا ہے, دیہات میں اسی کو پاؤں کہا جاتا ہے. تو انہوں نے ایسے لفظ استعمال کیے. اور میر علی صاحب کا کمال یہ تھا, دیکھیں کمال یہ ہے کہ انہوں نے پورے واقعے کربلا کو اردو میں نظم کر دیا. یعنی اگر کتابیں پھاڑ بھی دی جائے فضائل کی, تب بھی واقعہ کربلا نہیں مٹے گا. ایک بات یہ کہ میر علی اکھاڑے میں بھی لڑتے تھے, پہلوان تھے, اور اس دور میں جتنے ضرب تھے مثلا بھالا, برچھا وغیرہ وغیرہ, ان سب کے بارے میں ان کو معلومات تھے. لہذا انہوں نے اپنے مرثیے میں بھی نقل کیا. اچھا یہ ضرور تھا, مرزا دبیر اور میر علیز میں ٹھنی رہتی تھی. اس دور میں انیسیہ و دبیریہ کہے جاتے تھے. اب آپ ملاحظہ کریں تو میر علی صاحب نے مرثیہ پیش کیا کہ کانے نبی کے گوہر یکتا حسین ہے. اب جو دبیریہ تھے, اب ظاہر بات ہے, دیکھیں یہ بھی آپ یاد رکھیے گا, جب تک انسان کا کوئی اپوزیشن نہیں ہوگا تب تک آپ میں تیاری نہیں ہوگی. یہ آپ دیکھیں, جب تک کوئی اپوزیشن نہیں ہوگا تب تک تیاری نہیں ہوگی. اگر ہم ہی خالی مجلس پڑھ رہے ہیں تو جیسے پڑھ رہے ویسے پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر کوئی مد مقابل آ گیا تب تو محنت کرنا پڑے گی. اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو پھر ہو جائے گا. اسی کو کہتے ہیں جتنا اپوزیشن مضبوط ہوگا اتنی ہی آپ کی تیاری ہوگی. تو میر علی صاحب نے بھی کلام کیا. وہ کہتے تھے میرا کلام اچھا, اور مرزا دبیر کہتے تھے میرا کلام اچھا. تو کہا چلو فیصلہ کر لو. کہا کس سے کرو گے؟ کہا مولا علی کے علاوہ فیصلہ نہیں کرے. مولا علی کے علاوہ کون فیصلہ؟ تو وہاں نجف میں نہیں گئے, لکھنؤ کی شاہ نجف میں گئے جہاں مولا کا مزار ہے, شبیہ ہے. اور دونوں نے اپنے اپنے کلام مولا کی بارگاہ میں پیش کیے. کہا مولا علی جس کا کلام اچھا ہو اس پہ آپ مہر لگا دیجئے, اس پہ آپ مہر لگا دیجئے, یہ ہے شاعر. اب دونوں نے کلام ڈالا تو مہر جو لگ کے آئی وہ مرزا دبیر کے اس پہ لگ کے آئی. کیا سنو گے میرے دوستو؟ تو میر علیز بہت روئے کہ میرا کلام نیچے ہو گیا اور مرزا دبیر کا کلام اوپر ہو گیا. خواب میں دیکھا مولا علی آئے ہیں. یہ کم بات نہیں ہے کہ انسان زندگی میں مر جاتا ہے, علی آخر وقت آتے ہیں. ان کے خواب میں آئے مولا علی اور کہا میر علیز رو کیوں رہے ہو, افسوس کیوں کر رہے ہو؟ کہا مولا دبیر, مرزا دبیر کا کلام اچھا اور میرا کلام ریجیکٹ کر دیا گیا, مہر نہیں لگی. کہا نہیں, کلام تو تمہارا اچھا تھا, میں نثار ہو جاؤں علی کے فیصلے پر, کلام تو تمہارا اچھا. آئیے آفتاب صاحب آگے تشریف لے آئے گا اور صلوات پڑھے محمد آلہ. مجلسوں کو واقعاً اہل بیت کے نام پہ وقف کر دیں اور یہ کہیں یہ ہماری مجلس نہیں ہے, یہ ہمارا. دیکھیں جہاں پہ ہمارا شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ رونق بھی کم ہو جاتی ہے. ہماری مجلس, ہمارا امام باڑہ, ہماری انجمن, ملاحظہ کریں ہمارا کچھ نہیں. کہیے حسین کی مجلس, حسین کا امام باڑہ, حسین کی مجلس, حسین کا امام باڑہ, حسین کی انجمن,
یہ امام باڑے ہمارے نہیں ہیں. اگر امام باڑے ہمارے ہوتے تو ہمارے نام ہوتے. آپ اس کو پھر امام باڑہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہیے ہمارا گھر ہے، تب تو بات ہے. امام باڑے کا مطلب ہے امام کی جگہ. امام باڑے کا مطلب کیا ہے؟ امام کی جگہ بھی میں باتیں کر رہا ہوں. اس گاؤں میں مجھے نہیں معلوم کہ کتنے امام باڑے ہیں، مگر آپ کو تو معلوم ہے. جہاں جانے گے ایک سامنے ہمارے ننیال کا امام باڑہ، تو امام باڑہ کہا جاتا ہے. یہ ان کے خاندان کا گھر نہیں ہے، یہ امام باڑہ ہے. آپ جتنے بھی امام باڑے سب یہ امام کی جگہ ہے. پورا گھر ان کا ہوگا، یہ جگہ ان کی ہے. درگاہ امام کی، مسجد امام کے وارث. ادھر بھی امام کی کربلا، ادھر بھی امام کی کربلا. جائیداد گنتے جائیے، گوری خالصہ میں چلے جائیے، بہترین درگاہ، بہترین امام باڑہ. پیہانی میں آپ قریب چلے جائیے، عالی شان امام باڑہ. آپ دنیا میں چلے جائے، کروڑوں اربوں کی لاگت میں امام باڑے. ابھی میں غازی پور ہو کے آیا، ہنرائی ایک جگہ ہے، وہاں ایک امام باڑہ مولا حسین کے نام پہ بنا ہے. 5 کروڑ سے زیادہ اس میں لاگت لگی. زمین کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. اور ابھی دوسرا بنایا جا رہا ہے، اس میں 10 کروڑ کا بھائی بنایا کرے. لکھنؤ میں آپ دیکھیں، چھوٹا امام باڑہ، بڑا امام باڑہ، مغل صاحب کا امام باڑہ، یہ درگاہ ہے، یہ فلاح ہے. آپ دنیا میں دبئی میں چلے جائیں، آپ کو امام باڑہ ملے گا. آپ کویت چلے جائیں، آپ کو امام باڑہ ملے گا. جہاں شیعہ وہاں امام باڑہ، شیعہ وہاں امام باڑہ. مجھے پورے سبب سے اور سوچ کر بتانا، دنیا میں ہر جگہ آپ کو امام باڑے ملیں گے. کہیں کائنات میں یزید باڑہ بھی ہے. قصائی باڑہ تو ملے گا، قصائی باڑہ تو ملے گا، مگر یزید باڑہ نہیں ملے گا. بڑی خوبی ہوتی ہے کہ اس دور میں ان میں آپس میں لڑائیاں بھی چلتی تھی، مگر لڑائیاں کیسی ہوتی تھی؟ تہذیب و تمدن. تہذیب میں ان کی لڑائیاں بھی ہوتی. اچھا اب آپ پوچھ رہے ہیں کیا زمیندار حضرات بھی بیٹھے ہیں، جس کے بھی زمین ہے 50 بیگھے 100 بیگھے، اس سے زیادہ تو کسی نہیں ہوں گی، 20 بیگھے. ہر چیز کی جیسے زمین ہوتی ہے ویسے ہی دل کی زمین بھی ہوتی ہے، ویسے ہی شاعری کی زمین ہوتی ہے. لیکن تو شاعری کے لیے کہہ رہا ہوں، شاعری کی زمین. میں نے اس زمین پہ شعر کہے ہیں، بھائی ملاحظہ کریں، شاعری کی زمین. اب یہ تو بتاؤ اہل بیت کی کتنی زمین بڑی ہے کہ شاعر آج تک شعر کہتے جاتے ہیں زمین ویسے ہی بڑی ہے. یہ کتنے بڑے ہیں؟ یہ اللہ نے انہیں کائنات کا زمیندار بنا کر بھیجا تھا. کائنات کا زمیندار. اچھا دیکھیں، کچھ ہمارے ہاں چیزیں غلط رائج ہو گئی تو ہم کیا کریں؟ جیسے مولا علی کا تصور آتا ہے، ارے بیچارے مولا علی غریب تھے، وہ غریب نہیں تھے. آپ ہسٹری نکالیے، ایک انگریز نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، نہج البلاغہ میں ہے، عرب میں مولا علی سے زیادہ کسی کے پاس کھیتی تھی ہی نہیں. کسی کے پاس کھیتی تھی نہیں، مگر وہ اپنے لیے استعمال ہی نہیں کرتے تھے. چھوٹی موٹی بات میں عرض کرا تو میر انیس اور مرزا ضمیر دونوں نے کلام پیش کیے، اور یہی نجم میں، کہاں شاہ نجم میں، حضرت گنج میں. اور مہر کس پہ لگی؟ مرزا ضمیر پہ. اب یہ میر انیس بہت افسوس کرنے لگے، اب میں کلام نہیں کہوں گا. ارے میرا کلام سے پست ہو گیا، اور یہ مرزا ضمیر آگے نکل گئے. خواب میں دیکھا مولا آ گئے، مولا علی. کہا افسوس کیوں کر رہے ہو میر انیس؟ کہا مولا آپ نے مرزا ضمیر کے اوپر مہر لگا دی،
ان کے کلام ویڈیو ہو گیا لکھنؤ میں، سب کہہ رہے ہیں کہ ان کا کلام اچھا ہے. کہا سنو تم میری اولاد ہو، تم میری اولاد ہو، وہ غیر کی اولاد ہے. تم میری اولاد ہو، تم تو سید ہو نا، تم تو امیر ہو، تم تو ہماری اولاد ہو. کوئی اپنی اولاد کی اپنے آپ تعریف کرتا ہے. عزائے حسین میں کیا کرتے تھے؟ میر انیس اور مرزا دبیر میں فرق تھا، یہ ساتھ میں رہتے تھے، مگر اس دور میں بھی انیسی اور دبیریت کو گروپ ہو گئے. اب آپ متوجہ ہو، مگر میر انیس صاحب جو ہے وہ سرہ برابر غلط بات کو برداشت نہیں کرتے، برداشت کرتے ہی نہیں تھے. حیدرآباد میں مجلس پڑھنے گئے اور بہت مشکل سے بلاوے پہ گئے، ان کے منشی نے بلائے اور نظام کے لیے ایک الگ تخت رکھا رہتا تھا جس پہ نظام بیٹھتا تھا اور منبر عالیشان ہوتا تھا. پڑھنے گئے یہ منبر پہ پہنچ تو گئے اور مرثیہ کھولا، وہ نظر دوڑائی، بیٹھے. 1 منٹ گزرا، 2 منٹ گزرے، 3 منٹ گزرے، خاموش. کہا حضور میر صاحب بسم اللہ. وہ کہا یہ کون ہے؟ وہ کہا یہ نظام ہے، ان کے لیے الگ سے چوکی. کہا یہ دربار حسین ہے. یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، ساجر کے علاوہ کسی کو بلندی نہیں ہے، سب برابر جائیں گے. انہوں نے کہا میں مرثیہ نہیں پڑھوں گا، لکھنؤ واپس چلا جاؤں گا خالی، جب تک یہ نظام چوکی سے اترے گا نہیں. آپ ہسٹری پڑھیے، دیکھیں شعر پڑھنا ہو رہا ہے، ہسٹری پڑھنا ہو رہا ہے. یہ پاٹے نالے پہ رہتے تھے، اپنے خادم کو بھیجا کہ چوک سے کچھ سامان لیا، اور چوک سمجھ گئے نا، گول دروازے سے اندر ہی اندر کتنا بڑا راستہ. اب وہ نہیں آیا، دیر ہو گئے، ٹہل لگے. آگے تو اس کو بھی بتا، اور بڑی دیر کے بعد آئے. وہ کہا میاں کہاں مر گئے تھے؟ کہا حضور میں کیا کروں، 2 اونٹ آ گئے اور وہ لڑنے لگے. اس دور میں اونٹ چلتے تھے اور اتنا لڑے کہ حضور ادھر کا راستہ ادھر جام ہو گیا اور ادھر کا راستہ ادھر جام ہو گیا اور میں بھی اسی میں پھنس گیا. آپ کا سامان بھی سرکار لانا تھا. اب کچھ لوگوں نے پانی ڈالا اور اوپر سے کچھ پتھر پھینکے گئے، تب وہ ہٹے تو میں آیا. تو میر انیس نے اسی غصے کے عالم میں مسکرا دیے اور برجستہ یہ کہا کہ اس کا مطلب تم چوک سے سامان لینے نہیں گئے تھے، جنگ جمل کا تماشا لینے سے بھی ہوتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ نبی کا چہرہ و شمس جیسا، نبی کی زلفیں واللیل جیسی، نبی کے ہاتھ زمین جیسے، نبی کی آنکھیں آسمان جیسی. یہ تعریف ہوتی ہے لیکن تعریف نہیں ہو پاتی. میں ملاحظہ کرے میر انیس صاحب نے 4 مصرے میں پوری کائنات کی تعریف سمیٹ کر محمد کے حوالے کر دی. کہتے ہیں دیکھیں کس طرح تعریف کہ گلاب پھول نگینا ہے جو سب پھولوں میں، لگینا ہے جو سب پھولوں میں، اسی طرح ہے محمد سبھی رسولوں میں. یہ نبی کی تعریف تھی، علی کی تعریف. تو دیکھیے ہمارے یہاں شورا حضرات نے امام حسین علیہ السلام پر جو بیان کیا ہے وہ کم نہیں کیا. شاعری جو ہے یہ پوری طور سے زندگی ہے. اجا میر انیس صاحب نے اجا ایک لفظ آتا ہے نکل، ٹھیک، شہزادی زینب کے لیے ذاکر ہو یا خطیب ہو یا شاعر یا پڑھنے والا، یہ کس میں اتنی ہمت ہے کہ شہزادی زینب کے لیے یہ جملہ کہہ دے کہ نکل، بے ادبی ہو جائے گی. علی کی بیٹی ہے، ادب لازم ہے. مگر میر انیس صاحب کیسے کہتے ہیں، کس کا سہارا لے کر، کہ یہ شہزادی فاطمہ زہرا کا سہارا لے کر. دیکھیے ہے نا کہ 1900 ہے زخم تنے چاند چاند پر اور زینب نکل. اب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں تو یہ ان کا ایک مسئلہ تھا. بس عزیزوں میں آ رہا ہوں آگے کہ دیکھیں قرآن بھی کہہ رہا ہے تمہاری زندگی تھوڑی ہے لیکن جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسے ہی تمہیں اجر ملے گا. ایک کتاب ہے
के उलमा, किताब है करामात के उलमा। अच्छा बहुत सी चीजें हैं, देखिए हम तो मजलिस एक एक दिन में 4-4 5-5 पढ़ते हैं, कुछ खफा हो जाते हैं, हर साल 1-2 मजलिसें छूटती हैं और 4 बढ़ती हैं। टाइम दे दिया, हमने कहा देखो भैया 35 मिनट से ऊपर हम नहीं पढ़ते, और अगर तुमने हमारे टाइम से शुरू नहीं किया और शायर भी डाल दिए और वो हमारे टाइम में पढ़ते रहे तो हम 30 मिनट में उतर जाएंगे। हमें 5 मजलिसें रात में 10 बजे के अंदर पढ़ना है, तो मजमा अपने आप आ जाता है कि आप शब्द साहब पढ़ रहे, आप मुलाजा करें। जो जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ, बड़ा अजीब और गरीब जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ। आप दुनिया में देख लें जो मैं कहना चाह रहा था, जिसकी भी दौलत हो, आप कभी सोचिए जिसकी के पास दौलत हो, दौलत अगर है तो आज है, 7 नस्लों बाद खत्म है। हो सकता है कि मैं गलत न कहूँ कि 50 साल पहले जिनके पास बहुत दौलत थी और 25 साल पहले जिनके पास कुछ दौलत नहीं थी, आज वो बहुत दौलतमंद हो गए। आप गाँव में निकलिए, ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की अता है कि मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। अच्छा जितनी भी जिसकी दौलत है वो हर एक बंटवा लेगा, मतलब दौलत है 4 भाई हैं तो चारों का हिस्सा लगेगा। ये नहीं हो सकता कि 2 का लगे, उनके बाद फिर उनकी औलादे में हिस्सा लगेगा। तो जो दौलत है वो खत्म होती जाएगी। फज़ाइल अली वो दौलत है। सबके हिस्से में फज़ाइल आ रहे, मगर फज़ाइल अली की दौलत कम नहीं हो रही है। अच्छा बात चाहे जैसे सुने और चाहे जिससे सुने, मैं किताब के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। गिबन ने लिखा है कि मैंने पूरी दुनिया का सर्वे किया, पूरी दुनिया, और एक से एक लोग मालदार, अरे ऐसे मालदार कि जो जमीन पर पैर नहीं रखते, इनके खुद के हवाई जहाज और प्लेन है, का उनका भी सर्वे किया। लेकिन उसने लिखा आज दुनिया में इमाम हुसैन से ज्यादा दौलत किसी के पास नहीं। उसने कहा खाली मौला अली के रोजे में और मौला अब्बास और इमाम हुसैन के रोजे में एक कमरा है, एक रूम है, वो नायाब हीरे जवाहरात हैं कि खाली 3 कमरों को खाली कर दिया जाए पूरी दुनिया खरीद ली जाएगी। भाई मैंने बहुत कह दिया, अभी तो मैंने हुसैन की जमीन का हिसाब ही नहीं लगाया। इतने बड़े बड़े बादशाह, सलावत और बड़े मोहम्मद नादिर शाह दुर्रानी, जिसके ताज में हीरे थे, एक एक हीरा एक एक शहर को खरीद सकता था। जब नजफ आया तो उसने कहा नादिर शाह दुर्रानी तू इसका हकदार नहीं है, हीरो का हकदार अली है। अपने ताज को अली के मरकज में रख दिया। बुलाया करे, कहा ये हीरे है, ये अली के मरकजी पे अच्छे लगेंगे। अब फिर सुनेंगे हीरे कैसे परखे जाते हैं। हीरे उजाले में नहीं परखे जाते, हीरे को रोशनी बंद कर दिए, जो हीरा होगा चमकने लगेगा। हीरे चमकने लगेंगे। लोग पूछते हैं हुसैन ने शब आशूर शमा तो गुल कर दी, शमा तो गुल कर दी।
کی چمک اندھیرے میں ہی ہوتی ہے. اگر آپ بھی نہ سمجھے ہو تو پھر میں سمجھا دوں. ارے شب ہجرت نبی چلے گئے, علی بستر رسول پر سو گئے. اللہ میاں اندھیرے میں سودا کر رہا ہے. نادان, اندھیرا نہیں ہے, یہ علی نہ سمجھنا, یہ کائنات کا سب سے قیمتی ہیرا ہے. اپنی زندگی کا ایک مشغلہ بنا دیں کہ چاہے ہماری انجمن ہو, چاہے ہماری مجلس ہو, ہم اس میں جو ذکر کریں گے تو صرف اور صرف اہل بیت. ہم سے کسی سے کوئی مطلب نہیں, اس لیے یہی ہماری زندگی کا ماحول ہے. اچھا جب مولا علی سوئے تو میں کہتا ہوں کہ علی سو گئے تو نبی بچ گئے. علی سو گئے تو نبی بچ گئے. اچھا ساتھ میں اللہ نہ کرے کسی کو ساتھی ایسا مل جائے کہ ذرا سا خطرے میں ہو خود رونے لگے, وہ تو جائے گا ہی, اس کو بھی لے جائے گا. ساتھی اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں, کیا تمہیں معلوم نہیں, اب آپ سنیں گے پھر میں وہی آ جاؤں گا. رات کا اندھیرا ہے اور نبی جا رہے ہیں, دیکھیں نبی جا رہے ہیں. ہم آپ سے ابھی ہم کل ہی کتاب دیکھ رہے تھے, بڑا مسئلہ پڑتا ہے رشتہ داری اور خاندانی اور یہ سب ہوتے, چاہے کتنا اپوزٹ ہو جائے, چاہے کتنا. دشمن یہ کہہ رہا تھا کہ رات ہی میں نبی کے گھر میں حملہ کر دو, 40 ننگی تلواریں. مگر دشمنوں کے ساتھ رسول اللہ کا سگا چچا ابو لہب بھی تھا, وہ روکے رہا, نہ 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 رات میں حملہ نہیں کریں گے, ہمارا بھتیجا ہے, بھتیجے سے دشمنی ہے, اور جب گھر میں تم پھانسو گے ظاہر سی بات قتل کرنے کے لیے تو ان کے گھر میں عورتیں ہیں, میں بے عزتی برداشت نہیں کروں گا. اب آپ ملاحظہ کریں یہ روکے رکھا, صبح ہوئی کا ایک دم سے کہا نہیں دھوکے سے بھی نہیں مارنا, پہلے چادر ہٹاؤ, پہلے چادر ہٹاؤ. عجب یہ آپ ملاحظہ کریں یہ رات بھر یہ چاروں طرف پھر رہے تھے. اب میں کیسے کہوں, اس وقت تو سگریٹ بھی نہیں جلتی تھی, تمباکو بھی نہیں تھی کہ اسی میں تھوڑا بہت گزارا کر لیں. اب تو ان کو کھڑے رہنا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے پیچرے بدلتے تھے, جیسے آپ یہاں کھڑے ہیں تھوڑی دیر بعد کہتے تھے آؤ تم میری جگہ پہ, وہ ان کی جگہ پہ, ایسے گھوم رہے تھے. یعنی یوں سمجھیے پوری رات ایمان کا صدقہ کفر ہو رہا تھا. ایمان کا صدقہ کفر ہو رہا تھا, آہستہ آہستہ صدقہ ہو رہا تھا. اچھا عزیزو, اور یہ دیکھیے کہ علی چادر تان کے سو رہے, اس کا مطلب یعنی یہ کیا ہے کہ یہ خالی میری عادت نہیں ہے, میرے باپ نے عادت ڈلوائی ہے. یہ ابو طالب نے عادت ڈلوائی ہے, میں زیادہ عادت نہیں کروں گا. شب داری کی مجلس ہے, مجھے اور آپ کو کہیں لے جانا ہے. تو شب ہجرت علی سو گئے اور نبی چلے گئے. اچھا جب نبی گئے تو انہیں کے درمیان وہ تو شامی سے آ گئے تھے, تو نکلے کیسے, وہ بیٹھا طلحہ, وہ زبیر, وہ عتبہ, وہ شیبہ, وہ ولید, جائیں کیسے, بڑے بڑے بات, اور سب ننگی تلواریں لیے ہوئے. اب یہ نکلے کیسے, تو نبی نے تھوڑی سی مٹی لی اور اس پہ پڑھی قرآن کی سورہ یاسین کی آیتیں, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور اللہ وہی ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کے آگے اور پیچھے دیواروں کو اٹھا دیتا ہے اور اوپر سے تمام ڈھانپ دیتا ہے کہ نہ وہ ادھر دیکھ پائے نہ وہ ادھر دیکھ پائے. نبی نے وہ کنکریاں, وہ پتھر, وہ مٹی ان کی طرف مارے اور وہ سب تھوڑی دیر کے لیے اندھے ہو گئے. تو لیجئے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قرآن میں یہ تاثیر ہے کہ پڑھ کے ڈالو دشمن اندھا ہو جائے, یہاں حافظ پڑھتے اندھے ہو جاتے ہیں. عربی کا لفظ سمجھنا بڑا مشکل ہے. ایک عربی میں آتا ہے تخف
اور ایک ہوتا ہے تحزن. دونوں لفظ کے معنی خوف ہے. قرآن کی آیت میں جو اللہ نے نازل کیا ہے، جب ان کے ساتھ خلیفہ اول جا رہے تھے تو اللہ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے رسول خوف نہ کرو، تمہارے ساتھ اللہ ہے. دیکھیے خوف کس وقت ہوتا ہے اور حزن کس وقت ہوتا ہے. میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. خوف عرب وہاں پہ استعمال کرتے ہیں کہ مثلا میں جا رہا ہوں اور دشمن سامنے بیٹھا ہوا ہے چھپ کے، اور معلوم ہے مجھے اذیت پہنچائے گا. یہاں پر عرب جو ہے یہ خوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اچھا حزن کہاں پہ ہوتا ہے؟ بس مثال دے رہا ہوں. دشمن نے ساری پولیس کو بلا کر اور سیکوریا کے آگے بٹھال دیا کہ مولانا کو پکڑ لینا، ادھر ہی سے جائیں گے. اچھا ہم تو اپنے حساب سے چلے لیکن ادھر سے ہم نکلتے ہوئے چلے گئے. اب عرب یہاں پہ کہیں گے حزن، یعنی موقع ہاتھ سے نکل گیا. بھائی پولیس تو بیٹھی ادھر، ہم تو ادھر سے جا رہے ہیں. اب آپ سمجھے اللہ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے رسول گھبراؤ نہیں، جو تمہارے ساتھی نے چال رچا تھا اس سے ہم نے تمہیں نکال لیا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. جو تمہارے ساتھ کے لیے تو آپ کی خدمت میں. اچھا دیکھیے بہت جگہ آپ سو جاتے ہیں، بہت جگہ سو جاتے ہیں نامناسب جگہ پہ، حالانکہ سونا نہیں چاہیے. ہم یہاں تو بہت دور ہے، لکھنؤ میں بھی چاہے جتنا بڑا ہو ٹوک دیتی کہ بھیا دیکھو 2 میٹر کے اندر نہ سو، اگر تم کو مجلس میں سونے ہیں تو وہاں چلے جائیں. اب اس میں آپ بھی کبھی برا نہ مانے کہ صاحب ہم کو ٹوک دیا. ایک یہ رہتا ہے کہ ذاکر کے سامنے ذاکر جو محنت سے کوئی بھی ذاکر ہو اور آپ خراٹے لے رہے ہیں، اگر یہی کرنا ہے تو آپ کنارے جائیے، میں ملاحظہ کر رہے ہیں. آپ آرام سے سوچئے. مجلس میں سب سے زیادہ ذاکر کو ڈسٹرب ہوتا ہے، جو ذہن میں نکتہ آتا ہے وہ چلا جاتا ہے. اچھا پھر یہ بھی آپ بات سمجھیے کہ ہر جگہ سونا عبادت نہیں ہے. دنیا میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جا کر پوچھ لیجئے، کربلا میں بھی سونا عبادت نہیں ہے، مکے میں بھی سونا عبادت نہیں ہے، مدینے میں بھی سونا عبادت نہیں ہے. مگر چوتھے امام جب نجف جاتے تھے تو خود سوچتے رہتے تھے. پہلے تو رات بھر عبادتیں کرتے تھے، تو کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا آپ یہاں بہت سوتے ہیں، عبادتیں کب کرتے ہیں؟ کہا یہ نجف ہے، یہاں سونا بھی عبادت ہے. یہ نجف ہے، وہاں سونا بھی عبادت ہے. میں سمجھ رہا ہوں علی کا سونا نجف تک ہے. آپ چاہے جیسے سنیے، علی کا سونا نجف تک ہے. اچھا دیکھیے بڑے بڑے بادشاہ مولا علی کے روضے پہ گئے. ہمارے ایک استاد کہتے تھے وہ آزمائے، آپ کبھی آزمائیے. میں ایک نہیں 10 بار گیا. استاد کہتے تھے کہ بیٹا کربلا اور نجف میں پوچھتا تو حضور فرق کیا ہے؟ کہا جب تم کربلا پہنچو گے تو ایسا لگے گا جیسے ہم کسی غریب الوطن کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور جب نجف میں جاؤ گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم کسی شہنشاہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، جیسے ہم کسی بادشاہ کے دروازے پہ. آپ ملاحظہ کریں بڑے بڑے لوگ. نادر شاہ درانی جب مولا علی کے یہاں گیا تو اس نے دیکھا اور تقریباً 2 لائنیں اندھوں کی تھیں. وہ کہہ رہے تھے یا علی آنکھیں دے دیجئے، یا علی آنکھیں دے دیجئے. تو اس نے اپنے فوجیوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ مولا سے مانگ رہے ہیں. تو ان کا مولا سے تو بار بار مانگا نہیں جاتا، میں نے تو ایک بار مولا سے مانگا تھا، اتنی بڑی حکومت دیتی. اتنی بڑی حکومت دیتی، یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہاں آنکھیں مانگ رہے ہیں؟ تو کہا وہ میرا مولا علی جو مجسم نور ہے، جو بادشاہ ہے، انہیں آنکھیں نہیں دے سکتا. اچھا ان سے کہہ دو میں جا رہا ہوں بس مولا علی کی زیارت کرنے، سلام کرنے جا رہا ہوں. واپس پلٹ کے آئیں گے، جس کی آنکھیں نہ ہو، جو نابینا ہو، اس کی گردن اڑا دینا. کیا کہنے ہیں؟ ہاتھ جوڑے کا یہ کیا مولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں
کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی سے مانگا جائے علی عطا نہ کرے؟ اچھا ہم ایک بات کہہ رہے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان گاؤں میں مجلس پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ شاید یہ ہمارے اوپر کوئی ذہن تو نہیں توڑا رہے ہیں. میں نے پہلے ممبر درج کیا کہ ہمارا یہ طریقہ، ہمارا یہ شیون ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیجیے، گاؤں تو بہت چھوٹا ہے، دنیا میں دیکھ لیجیے پڑوسی کبھی کسی کے بہت اچھے نہیں ملے. دنیا میں دیکھ لیجیے کسی کے پڑوسی اچھے نہیں ملیں گے، بہت کم 2%، مگر اچھے نہیں ملیں گے. لیکن اب آ جائیے مولا علی نہیں سنے، امن نبی تک کے تو پڑوسی اچھے نہیں ملے. آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں، نبی تک کے پڑوسی تک تو اچھے نہیں ملے. اس مسئلے میں مولا علی بھی خوش قسمت اور زیادہ. آپ کہیں گے کیسے؟ ان کو پڑوسی بھی اچھے ملے. ایک طرف آدم ہے، ایک طرف نوح ہے. ایک طرف آدم ہے اور ایک طرف نوح ہے. اب آپ سوچئے، ایک طرف آدمیت ہے اور ایک طرف نوحگری ہے. اب اگر بھیا ان میں دیکھئے کہتے ہیں کہ ان میں انسانیت نہیں ہے، تو انسانیت کہاں آئے گی؟ آدمیت تو علی کے پاس ہے. چاہے جیسے سنے، آدمیت علی کے پاس، نوحگری علی کے پاس. اس مسئلے میں بھی دیکھیے تو مولا علی سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں. ایک طرف جناب آدم ہے. اچھا مسلمان بہت کہتا ہے اور ہم تو مولا علی کو مانتے ہیں. خاک مانتے ہو؟ ماننے تو اصول ہوتے ہیں. ہم آپ سے ملے کبھی نہ، دعا سلام کبھی نہ کریں، کون سا ماننا ہے؟ یہ ماننا کون سا ہے؟ اچھا ہم کہہ رہے مولا علی کو نہ مانو، تمہیں قسم ہے تم زندگی بھر مولا علی کو نہ مانو، آخر میں تمہیں پتہ چلے گا. علی کو نہ مانو. علی کے ماننے والے دنیا بھر میں ہیں. دنیا بھر میں علی کو نہ ماننا. تمہیں قسم ہے جن کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو ان کو قسم ہے تم ان کو علی کو نہ ماننا، لیکن اپنے باپ کو تو نہ چھوڑو. دیکھیں دنیا میں مثال دیتے ہیں کہ اس لڑکے سے کیا خدمت لیں گے، فلاں لڑکے کی مثال دیتے، ارے وہ لڑکا اتنا نالا ہے، وہ جب اپنے ابا اماں کا نہیں ہوا تو محلے والوں کا کیا ہوگا؟ وہ اولاد اپنے ابا اماں کے ہو رہا ہو. تو اب آپ ملاحظہ کریں، میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، مسلمانوں دنیا میں تم سب کے باپ کون ہے؟ کہا آدم. دنیا میں ہر مسلمان کے باپ کون ہے؟ آدم. تو مجھے اس قوم سے شکوہ نہیں ہے، ہمیں جو اپنے باپ کی نہ ہوئی وہ ہماری اور آپ کی نہ ہوئی. سلام ہے محمد علیہ وسلم. میں مسکت میں ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ پہ کچھ چھوٹا سا ہلکا سا نشان تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا بھئی آپ کے پاس یہ کیا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ رامپور کا رہنے والا تھا. ایک جیسے پانی کہیں تک چڑھتا ہے اتر جاتا ہے تو نشان پڑ جاتا ہے، ہلکا سا یہ نشان. تو کہا ہمارے رامپور میں صبح صبح جلیبی اور دودھ بہت ملتا تھا مولانا. یہ مسکت تو آپ یہ بتا. اور اس میں ایک حافظ کی جوان آ گیا بالکل، اور کہا تم مولا کو بہت چاہتے ہو، سنا تم شیعہ ہو، تم علی کو بہت چاہتے ہو. کہا اس میں کوئی شک نہیں. کہا ہم جب جانے تم علی کو چاہتے ہو، یہ کھولتا ہوا تیل ہے، اور علی کا نام لے کر تم اس میں ہاتھ ڈال دو.
تو انہوں نے کہا ہم بھی جب تمہیں جانے جب تم اپنے خلیفہ کا نام لے کر ہاتھ ڈال دو. اس نے آستینیں چڑھا لی, کہا ہم علی کی قسم کھا کے گئے ہیں, ہم ہاتھ ڈال دیں گے اور تم اپنے خلیفہ کا نام لے کر ہاتھ ڈالو. اور یہ کہہ کر اس نے یوں پنجہ پکڑ لیا اور اب اس کے پنجے کو اپنے ہاتھ کو دونوں کو اس نے یا علی کہا اور ہاتھ ڈال دیا. آج تک اس کے ہاتھ پر سیاہی موجود ہے اور اس کا ہاتھ اسی طرح صحیح و سالم ہے. ملاحظہ کریں, اس کا مطلب علی دنیا میں نہیں دشمنوں کے سامنے بھی لاج رکھتے ہیں. علی دشمنوں کے سامنے سے دیکھیے یہ ہماری بات نہیں ہے, اگر نہ ملے تو ہم سے بتائیے گا. خلیفہ اول نے اپنے بیٹی سے کہا تو بیٹی نے پوچھا کہ ابا آپ جب کہیں محفل میں بیٹھتے ہیں تو علی کی طرف پر نظر جمائے رہتے ہیں, اور دشمنی بہت ہے, یہ کیا بات ہے؟ کہا بیٹی نبی نے کہا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب جملہ سن لیجئے گا. اچھا دیکھیں یہ حدیث میں کتاب پڑھ رہا ہوں سوائت محرقہ, یہ ایک اہل سنت نے لکھی. اس کے معنی جانتے ہیں کیا؟ کڑکتی ہوئی بجلیاں. اور یہ بجلیاں کس پہ گرائی؟ شیعوں پہ, کہ شیعہ ایسے شیعہ ایسے شیعہ ویسے. بس عزیز و آگے اس میں انہوں نے لکھا کہ جب میدان محشر ہوگا اور پل صراط آپ جانتے ہیں بہت بڑا پل ہوگا, آگ سے زیادہ باری, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم, اور کچھ لوگ بجلی کی طرح گزریں گے, یوں بجلی چلیں. تو کہا یہ کون ہوں گے؟ کہا یہ سلمان و بدر جیسے ہوں گے. کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے پالکی لائی جائے گی, پینس. اب وہ میں کیسے کہوں, بچے تو نہیں سمجھیں گے, جس میں پہلے دلہنیں بیٹھا کرتی تھی اور یوں گزرتے ہوئے وہ چلے جائیں گے. کہا یہ کون ہوں گے؟ کہا یہ سچے اہل ایمان. اچھا کہا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گزریں گے, تکلیف ہوگی, ادھر ادھر ہوگے پریشان, مگر نکل جائیں گے. سنتے رہیے. مگر اب آگے لکھتے ہیں ایسے نہیں گزریں گے. کہا جب تک علی لکھیں گے نہیں. دیکھیں یہ اہل سنت تعصبی اہل سنت ہے. اس نے کہا علی اپنے ہاتھ سے ایک ایک کو لکھیں گے, لائن لگی ہوگی لمبی لائن, اور ایک ایک پکار رہا ہوگا. اب آپ نہ سمجھیں گے تو اللہ سمجھے. اتنی بڑی داڑھی والے بھی پکار رہے ہوں گے یا علی ہمیں بھی لکھ دیجیے. یہی کہہ لیا ہوتا, ادب ڈالنی ہوتی تو محنت نہ پڑتی. بڑے سے بڑا دیکھیں وہ لکھ رہے, بڑے سے بڑا غوث اور بڑے سے بڑا قلندر اور بڑے سے بڑا ولی اور بڑے سے بڑا قطب, بڑے سے بڑا خلیفہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو علی کو یا علی نہ کہے. سلمان صاحب آپ ذاکر اہل بیت ہیں, آگے آ جائیے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد علی محمد. ایک اور آواز بلند صلوات پڑھیں محمد علی. آواز بلند صلوات پڑھیں محمد. دیکھیں آپ مجلس کو بالکل ایسے سنا کریے کہ جیسے کوئی ہیرے و موتی لٹا رہا ہو. یہی ہے فضائل اہل بیت. اس لیے مولا نے کہا اگر ایک فضیلت سن کر تمہارا دل خوش ہو جائے تو نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ 70 تمہارے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا. یہ نہیں ہے تو ابھی تو لائن لگی ہوگی. اب میں کتنی بتاؤں لائن. اب اولو آخرین کے لوگ ہوں گے, ولی نہ آخرین کے, اور لائن لگی ہوگی اور ایک علی کا قلم چل رہا ہوگا اور سب کہیں گے یا علی ہمیں بھی لکھ دیجئے, ہمیں بھی لکھ دیجئے. اور کہہ رہے ہوں گے یا علی ارے ہمیں بھی لکھ دیجئے. ہمیں نہیں معلوم کہ ان کو لکھیں گے کہ نہیں, ان کو لکھیں گے کہ نہیں, مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ سبھی کو لکھ دیں بھائی.
हमारा कोई नुकसान नहीं है और आप सबके सदके में हमें भी लिख दे, बात तो हो गई। लेकिन करें कि अली के लिए लंबी लंबी लोग दाढ़ी रखे हुए लाइन लगाए होंगे, अब उसमें जुमला लिखा, चाहे वली हो, कुतुब हो, गौस हो, खलीफा हो, कलंदर हो, कोई भी हो, जब तक अली लिखेंगे नहीं पुल से गुजर नहीं सकता, फरिश्ते वापस कर देंगे, लिखा के लाओ, लिखा के लाओ। अब वो फिर पढ़ लेंगे, किससे लिखा है? अली से लिखाओ, मुलाहिजा करे, अली से लिखाओ। हाँ हाँ, अब आप जुमला मुलाहिजा करें। हाँ, अब जुमला आपके हवाले है, अली सबको लिख देंगे, सबको लिख देंगे। मुझे नहीं मालूम, या अली जाने वो जाने, मगर एक आदमी को नहीं लिखेंगे। किसको? अरे अली उसे तो नहीं लिख के देंगे जिसने नबी को कभी लिखने नहीं दिया। यही तो कहा था कि नबी का दिमाग खराब हो गया है, नबी का ज़हन खराब हो गया, हमें इनकी तहरीर की जरूरत नहीं है। मियाँ हिंदू शायर था माथुर लखनवी, उसने भी मुसलमानों पे तंज कर दिया और ये कहकर कि जाम पर जाम किया फिर भी मुसलमान रहे। जाम पर जाम किया फिर भी मुसलमान रहे, और शहर इमामों को दिया फिर भी मुसलमान, जाम किया फिर भी मुसलमान रहे, शहर इमामों को दिया फिर भी मुसलमान रहे। और तौबा तौबा, इस दीन से तौबा माथुर, शब पैगंबर का दिया फिर भी मुसलमान। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। मैं पढ़ चुका और बात खत्म हो रही है, अय्याम अज़ा शुरू है, और मैं ये नहीं कहता कि ये तो जाहिर में शब्बेदारी है, असलन दिल तो यहाँ भी है। मैं आ गया अपनी मंजिल पर। आप दुनिया में सोचें, आप जो मातम करते हैं, मजलिस करते हैं, जुलूस, तो आपका कोई एहसान नहीं, इसलिए कि आप उनकी औलाद हैं। ना करेंगे तो कौन करेगा? उनसे पूछिए जो अली के कोई नहीं है, जो हुसैन के कोई नहीं है, मगर हुसैन का गम मना रहे हैं। बस अजीजों, मैं आगे मैं एक जुमला कहकर जो मैंने कहा था पहले वादे कर दूं, दुनिया में दौलत आज हुसैन से ज्यादा किसी के पास नहीं। दुनिया में आज हुसैन से ज्यादा दौलत किसी के पास नहीं। अक्सर लोग हमें किसी नाम से, चलो किसी नाम से पहचाने जाए, ये करबला वाले हैं, ये मातम वाले हैं, ये मजलिस वाले हैं, ये हुसैन वाले हैं। हमें कोई पहचान तो है? कोई जो देखता है तो ये कहता है ये लादिन वाले हैं, ये मुल्ला वाले हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। नारे हैदरी, नारे हैदरी।
آپ جہاں جاتے ہیں، میں اکثر جاتا ہوں تو یہ سوال کرتے ہیں آپ کون ہیں، کس کے ماننے والے ہیں؟ کہا صاحب کیسے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ آپ گلا کٹانے والے کے ہیں یا کٹوانے والے ہیں؟ گلا کاٹنے والے یا کٹوانے والے؟ اس کا مطلب دو طرح مسلمان ہو گئے، کربلا دونوں کے سامنے ہے۔ دیکھیں مولانا گئے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ کب ہم نے یہ کہا کہ ہماری ہے کربلا، کب ہم نے یہ کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ تمہاری ہے کربلا، اور قلب نبی پر جس نے اتاری ہے آیتیں، قلب نبی پر جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ آپ کے لے رہا ہوں اور یہ 4-5 منٹ آپ کی حکارت نہیں جائیں گے۔ علامہ فضل امام رضوی صاحب، انہوں نے شہزادی زینب پہ کتاب لکھی۔ ایک ڈاکٹر عائشہ مصر کی بہترین رائٹر ہے، اس نے کربلا کی شیر دل خاتون شہزادی زینب پہ کتاب لکھی، نام پہ نہ جائیے، کام دیکھیے۔ اور ایک ڈاکٹر انیتا رائے نے شہزادی زینب پر کتاب لکھی۔ میں کتابوں کے نام بھی اسی لیے بتاتا جا رہا ہوں، میں ان کتابوں سے صرف 2 جملے عرض کر رہا ہوں، تاریخ اٹھا دیجئے، بس 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ شہزادی فاطمہ نے کہا میرے لال حسن و حسین اور بیٹی زینب، یہ تنہائی میں تم دونوں کیا بات کرتے ہو بھائی بہن؟ کہا اماں واقعہ کربلا کی نانا نے بھی خبر دی، ابھی روئیے گا نہیں، سنیے، اور بابا نے بھی بتایا اور آپ نے بھی بتایا، ہم دونوں بھائی بہن واقعہ کربلا کو سمجھ رہے ہیں اور تیار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ شہزادی زینب، یہ مولا حسین۔ اب شہزادی زینب نے کہا بھائی کس بات کا غم ہے؟ 2 میدان ہیں بڑے، کہاں سن رہے ہو؟ ایک کربلا کا میدان، ایک شام کا میدان، ایک میرے سرے، ایک بھیا آپ کے سرے، مگر میرے بجائے وہاں شمر تو آئے گا، عمر سعد نہیں آئے گا، میں ابن زیاد اور یزید کی بھی خبر لوں گی۔ سنو، یہ آپ کا دماغ ہے، آپ جانے۔ کہا بھیا شہادت سے اسلام بچے گا نہیں جب تک شہادت کو پھیلایا نہ جائے۔ سمجھ گئے نا، شہادت سے اسلام نہیں بچے گا جب تک اسلام کو پھیلایا نہ جائے۔ حکومت کے سامنے 100 آدمیوں کو مار دیتی ہے ایک جگہ پہ، اخبار میں، ٹی وی پہ، واٹس ایپ پہ کہا 4 آدمی مارے گئے۔ اب آپ 100 آدمی کہاں سے لائیں گے؟ سب تو یہی کہہ رہے ہیں جب سارے جھوٹے ہیں تو اب وہ 3 ہی آدمی مارے جائیں کہ باقی سب کی لاشیں غائب ہو گئی۔ یہ کمال زینب ہے۔ بھیا 72 میں 72 رہیں گے، 72 میں 72 رہیں گے، ایک کم نہیں ہوگا۔ اور میں شام تک جاؤں گی پہلے یزید کی حقیقت بتانے۔ میں نے کتابوں کا نام لے لیا، فضل امام صاحب لکھتے ہیں دنیا میں یزید سے بڑا شاہانہ روب آپ کسی کا نہیں تھا۔ 7 دروازے تھے اور ایک دروازے پر 1000 لوگوں کا پہرا تھا۔ ان کا کام کیا تھا؟ ہر وقت شراب میں مست رہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے سر امام حسین یزید کے سامنے پیش کیا تھا، تو اتنی دولت بھر دی تھی کہ بس کھاتے پیتے رہو، عیش کرو۔
دوسرے ادیب سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ سنیے، یزید سے زیادہ شاہانہ روپ میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ آج کے 56 ملک یزید بے تاج بادشاہ تھا، مگر ڈاکٹر انیتا رائے ہندو عورت ہے، کہتی ہے اللہ کی قسم جب میں نے دیکھا پوری دنیا کے سفیر بلائے تھے اس نے، یہ چاہتا تھا بنی ہاشم کے خاندان کو بالکل ذلیل کر دے، اور ان کا تہہ بالکل ان کو تو قتل کر دیا، اور اب ان کی یہاں توہین۔ اب سنیے، قدرت مسکرا رہی ہے، اور یہ آپ سمجھے چاہے نہ سمجھے، چاہے کسی ذاکر سے سنا ہو کہ نہ سنا ہو، پنجتن کا نام آسمان سے آیا تھا، جنت سے، لیکن نبی سے کہا گیا نام رکھ دیجئے، کہ اس کا بھی نام جنت سے آئے گا۔ تو جبریل امین نام لے کر آئے تھے، کہ اس کا نام زینب ہے۔ زینب 2 لفظوں سے ہے، زین اور اب۔ زین کے معنی زینت، اب کے معنی پاک۔ جیسے ہمیں یہی ہندی میں پڑھایا گیا تھا ودیالے، یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں، ودیا اور آلے، ان دونوں کو ملا دیا گیا، ودیالے ہو گیا۔ یہی حال ہے زینب کا، زین الگ ہے اب الگ ہے، دونوں کو ملا دیا گیا، زینب ہو گیا۔ زینب کے معنی کیا ہے؟ پاک کی زینت۔ نہ سمجھو یہی ہے پاک کی زینت، اب پھر سمجھو پاک کون ہے؟ اما وہ علی جو کعبے کی زینت، علی مسجد کی زینت، علی محراب کی زینت، علی میدان کی زینت، علی فصاحت کی زینت، علی بلاغت کی زینت، علی طاقت کی زینت، علی عرش کی زینت، علی قرآن کی زینت، زینب علی کی زینت۔ قدرت مسکرا رہی ہے، آج ان کا جھوٹ ظاہر ہوگا۔ سفیروں کی لائن لگی، اور اس نے کہا کوئی بنی ہاشم کے اوپر وحی نہیں آئی تھی، یہ سب محمد نے جھوٹ بولا، ڈھونگ کیا۔ اشعار موجود ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور اس نے کہا کاش بدر میں میرے بزرگ ہوتے۔ بدر میں ابو سفیان کے خاندان کا علی نے پورا قلعہ کما کر دیا تھا، ہندا کے باپ کو مارا تھا، ہندا کے چچا کو مارا تھا، ہندا کے بھائی کو مارا تھا، اور معاویہ کے بھائی کو مارا تھا، پورے اس کا خاندان وہی ملیا میٹ کر دیا گیا۔ وہی شعر پڑھے۔ اب آپ سوچئے جنگ بدر 7 ہجری میں ہوئی، کہ بدر والا بدلہ باپ میں نے مجلس ختم کر دی، سنیے، اور یہ محرم کے بعد شہزادی کا حق ہے کہ ان پہ بھی پڑھا جائے۔ مجمع بڑے بڑے صغیر ملکوں کے آئے ہوئے، اور یزید کا رعب اتنا ہے کہ لوگ سر نہیں اٹھا پاتے، ہاتھوں کو جوڑتے ہیں۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے، جب نقلی زمیندار ہوں گے تو انداز یہی ہوگا۔ یہ ابو سفیان کچھ بھی تو نہیں تھا، تاریخ میں سنیے غلاموں کا اولاد، غلاموں کی اولاد تھی۔ یہ امیہ کے بانی ہی غلام کے ہیں، یہ تو عرب کے رہنے والے بھی نہیں تھے۔ تو اب شاہانہ رعب، اور لوگ کہتے تھے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین یزید ابن معاویہ، اور رکوع کی حالت میں جھک جاتے تھے، اپنی بات کہتے تھے۔ صحابیوں کی ویلو ختم ہو گئی تھی، وہ بھی یہی کرتے تھے۔ اب وہ لکھتی ہے ڈاکٹر انیتا رائے، کہتی ہے اللہ کی قسم جب علی کی بیٹی نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ لکھتی ہے کہ عرب میں کسی کے ماں کے لال نے اتنا دودھ نہیں پلایا تھا کہ جو یزید کی طرف اشارہ کرتے ہاتھ جوڑتے تھے، کہتے تھے خلیفۃ المسلمین کہتے تھے، اور جھک کر اپنی بات کہتے تھے۔ مگر جب شہزادی زینب نے انگلی کا اشارہ کیا، بولتے کہ سونے چاندی کی کرسیاں تھی جس پہ لوگ بیٹھے تھے، اور جب جگہ نہیں مل پائی تو بڑے بڑے لوگ بھی کھڑے تھے چاروں طرف۔ اب وہ سوچ رہے آخر یہ عورت کون ہے، اس میں کتنا پاور ہے، کسی میں تو اوقات عرب میں ہے۔
یزید کے سامنے اس طرح کے علاوہ کوئی کلام کر لے وہ بھی سر جھکا کے یہ کون ہے جو سر اٹھا کے انگلی کا اشارہ کر کے میں کہوں گا نیتا رائے تو نے پہچانا نہیں دنیا کی ماں اور ہے زینب کی ماں دیکھیں جھوٹی بات یہ کہتا تھا یزید کہ ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں ہم جو بنی امیہ والے ہیں بنی ہاشم یہ آپس میں رشتہ دار ہیں اب شہزادی زینب نے انگلی کا اشارہ لاکھوں کا مجمع دیکھ رہا اللہ نے کہا وہ حسین نے میدان سر کر لیا ٹھیک ہے اب یزید تو نہیں آیا تھا ذلت اسے تو نہیں ہوئی تھی آج اسی کے دربار میں اگر موسیٰ نہ بھیجو تو میں بھی ہونا ہے چاہے جیسے سنو اگر میں بھی فرعون کے سامنے موسیٰ نہ بھیجو اب شہزادی زینب نے کیا کہے جملے اب آپ سن لیجئے یبنت طلقہ کیا جملہ کہا دیکھیں سن رہے یہ باہر کے لوگ آئے ہوئے سفیر یبنت طلقہ آئے ہمارے آزاد کردہ غلاموں ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہے کیا یہی انصاف ہے کہ ہم نے تو تمہیں فتح مکہ میں آزاد کر دیا تھا ہمارے غلاموں کی اولاد ہے اچھا دیکھئے جو نہیں جانتا تھا وہ بھی جان گیا شاید ایسی چیز نہیں سنی ہوگی کبھی گاؤں میں ہی نوحہ پڑھا جاتا تھا مل جل کے بہن بھائی نے اسلام بچایا دیکھئے ہے نا مل جل کے بہن بھائی نے اب مجھے زیادہ تو نہیں یاد ہے لیکن یہ پڑھا تو جاتا تھا اسی میں آتا تھا مل جل کے بہن بھائی نے اسلام بچایا شہزادی زینب نے آخری جملہ بھی کر رہا ہوں اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہے کیا یہی انصاف ہے کہ اپنے گھر کی کنیزوں کو پردے میں رکھا اور ہم اولاد رسول کو تو نے بے پردہ کیا ابھی سنیے یزید اتنی سب توہین کرنے کے بعد کیا یہ تو سمجھ رہا ہے تو عزت دار ہو گیا تو عزت دار ہو گیا اور ہماری عزت کم ہو گئی سن یزید اور یہ درباری سن لے ہم رسول کی اولاد ہے جھٹلا تو نہیں پایا مجمع سمجھ رہا تھا یہ رشتہ دار ہے شہزادی نے کہا ہم رسول کی اولاد ہے اور ہماری عزت اس بلندی پر ہے جہاں تو بہت دور تیرے بزرگوں کا فہم و خیال بھی نہیں رہا آگے خطبے میں کہتی ہے شہزادی اے یزید تو دنیا بھر کا مکر جمع کر لے پورا مکر و فریب جیسا تو نے کیا ہے اور مکر و فریب جمع کر لے پھر بھی ہمارے فضائل کم نہیں کر سکتا پھر بھی اب آگے شہزادی کہتی یزید یہ اتنا نہیں مغرور نہ ہو تیری زندگی کے اب چند دن باقی ہے یزید یہ یاد رکھنا فرعون سے بدتر تیرا انجام ہوگا بس ابھی جو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اسے چاہے جیسے سن لیے ڈاکٹر انیتا رائے نے لکھا کہ اللہ کی قسم میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جب شہزادی کلام کر رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یزید کا محل ہل رہا شہزادی محل ہل رہا ہو کیوں اس لیے کہ اب جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ سب جان گئے کہ یہ شاہی خاندان کے ہیں ابھی شہزادی کا کلام ختم نہیں ہوا یہی پہ بس ہے امام سجاد کا اب کلام شروع ہو گیا خطبہ شروع ہو گیا کہا جو مجھے پہچانتا ہے اب یہ تو بتائے دیں کہ ہم ہیں رشتہ دار یہی پہچانوانا تھا سلام میں جو نہیں جانتا ہے وہ نہیں جانتا جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں میں اس محمد کا بیٹا ہوں جسے براق سے معراج اللہ نے عطا کی میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے ایک نماز
اور جب سب ہو گیا تو امام سجاد نے فرمایا یزید اب تو بتا یہ اولاد رسول کو چادر اولاد رسول کی کیوں چھلوائی، ان کے تازیہ نے کیوں لگوائے؟ ہو گئی شبیداری، مسائل باپ نے سن، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے ہمیں مظلوم ہے کر اجا دلو۔ دیکھیں بہت سی چیزیں آپ سن لیتے ہیں، میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن کتابوں کی حقیقت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ عرب میں کلچر ہوتا تھا جنہیں بہت ذلیل کرنا ہوتا تھا، تو وہ جو تازیانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، چابک ہوتا ہے، کوڑا ہوتا ہے، اس میں لوہے کے کانٹے ہوتے تھے اندر، اسی لیے خار تازیانہ کہا جاتا ہے، خار کے معنی کانٹے۔ اب آپ سوچئے جس چابک میں، جس تازیانے میں لوہے کے کانٹے ہوتے ہو اور وہ اسیروں پر پڑتے ہو، اللہ اللہ مجھے نہیں معلوم کہ شہزادی زینب جزاکم ربکم، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، مولا ان سب کو سلامت رکھنا، انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ دو جملے سن لیجئے، ایک شہزادی زینب کا جملہ، ایک ام کلثوم کا، پھر اگر آپ میں قوت ہوگی ہم میں ہوگی تو آگے بڑھیں گے۔ ایک شہزادی زینب نے نانا کی قبر پہ کہا ہے، نانا نامحرموں کا مجمع کرنا ہوتا، اے نانا آپ کی امت رہے۔ ہمارے یہاں محرم کے بعد شبیداریاں عورتوں کی ہوتی تھی، ہر گھر میں تقریباً عورتوں کی ہوتی تھی۔ آج اللہ نے دیا ہے تو ہر گھر میں مردوں کی شبیداری ہوتی ہے، مولا کے نام پہ خرچ کرتے۔ لیکن جملہ آپ سنیے، شہزادی زینب نے کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں کھول کر دکھاتی کہ میری پشت پر کتنے تازیانہ لگے۔ چمک دمک اور ایسی چیزیں ہیں کہ شریف آدمی اپنی عورت کو لے جانا پسند نہیں کرے گا، اسی راستے سے شہزادیوں کو گزارا گیا تھا۔ لوگ گرتے تھے، اداداروں سنو گے، جب شہزادی زینب نے کہا نانا جب مجھے بازار حمیدیہ سے گزارا گیا
अब अजीजों सुनोगे, मौला ये 3 बार क्यों कहा? 3 बार से 3 मकसद है। शाम का बाजार, शाम का दरबार, शाम का जिंदान। इमाम से साहबी ने पूछा मौला क्या हुआ? कहा शाम में हम पे 60 बड़ी मुसीबतें गुजरी है। मौला क्या है? कहा शाम में एक महल्ला था जो यहूदियों का महल्ला था। हम सबके हाथ बंधे थे, बसे गर्दन से बंधे थे हाथ। और जब हमें उस महल्ले में ले जाया गया तो ऐलान हुआ कि आए यहूदियों पहचान लो, इन्हीं के बाबा अली थे जिसने तुम्हारे मरहब अंतर को कत्ल किया था। आओ अपने बाप दादा का बदला ले लो। पत्थरों की बारिश, सहारा की बेलियां। बंगलौर में एक अज़ादार थे, अभी मौजूद हो, अल्लाह करे जिंदा हो। हम वहाँ जब मजलिस पढ़ते थे या कोई जाकर मजलिस पढ़ता था, जब भी मसाइल होते थे और बिल्कुल सामने बैठते थे और 2 जानू होकर और